السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. رواہ الطبرانی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی المغانم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون. رواہ مسلم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ سورۃ الانشراح کی تلاوت کی گئی اور ایک حدیث پاک جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرمائی وہ بھی تلاوت کی گئی، اور ایک حدیث پاک جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ ہی سے نقل فرمائی ہے وہ بھی اب حضرات کے سامنے پیش کی گئی. پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری امت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کی شان کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو بلند فرمائیں گے، تمام دنیا کے سامنے ان کو عزت عطا فرمائیں گے، اور وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. دیکھو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. آدم علیہ السلام کے بعد میں شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، پیغمبر آتے رہے. یہ جتنے بھی پیغمبر آئے تھے یہ اپنے ساتھ میں شریعت کو لے کر کے آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شریعت رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت رہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں شریعت رہی، اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں شریعت رہی، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں شریعت رہی. ہر شریعت کے قانون جو ہے الگ الگ ہوا کرتے تھے اور کچھ آپس میں ملے ہوئے بھی تھے، ایک جیسے بھی تھے. لیکن دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا. تو جتنے بھی پیغمبر آئے جنہوں نے اپنے ساتھ میں اپنی شریعت لے کر کے آئی
ان کی شریعت کی مثال موسمی پھل اور پھول کی طرح ہے۔ گرمی کے موسم میں پھول الگ ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ختم ہونے لگتا ہے تو پھول جو ہے مرجھائے جانے لگتے ہیں، اس کی پتیاں سوکھنے لگتی ہیں۔ مالی جو ہے جن کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے، جن کو سرسبز کرنے کے لیے، تر و تازہ کرنے کے لیے روزانہ پانی دیا کرتا تھا، وہی مالی گرمی کا موسم جب ختم ہونے لگتا ہے، جب وہ پھول سوکھنے لگتے ہیں، ان کی پتیاں سوکھنے لگتی ہے تو ان کو اکھاڑ کر ان کے درخت کو پھینک دیتا ہے۔ اور گرمی کے موسم کے بعد میں جب سردی کا موسم آتا ہے، بارش کا موسم آتا ہے تو دوسرے جھاڑ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے پچھلے انبیاء کی جو شریعت تھی وہ شریعت بھی موسمی پھول کی طرح تھی۔ ایک شریعت گئی، دوسری شریعت آ گئی، دوسری گئی تو تیسری آ گئی، لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا، اور اللہ نے آپ کو ایسی شریعت عطا فرمائی کہ جو قیامت تک کے باقی رہے گی، اور جن کے اوپر جو ہے عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس شریعت میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی شریعت ایک محدود زمانے تک تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ایک محدود زمانے تک کی تھی، اور بھی پیغمبروں کی جو شریعتیں تھی وہ محدود زمانے تک تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ کے ساتھ میں جو شریعت آئی ہے اس شریعت کے بعد میں کوئی شریعت آنے والی نہیں۔ اس چیز کو جو ہے سمجھ لیں، اور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، چلنے والا ہے، جو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، اور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام پر عمل کر کے لوگوں کو بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق، اس نمونہ عمل کے مطابق جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جس کو اللہ رب العزت نے غالباً سورۃ النساء میں 4 پارے کے شروع میں بیان فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ بعض چہرے ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، منور ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روشن چہرے کن لوگوں کے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہوں گے، جو دنیا میں رہ کر کے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کیا کرتے تھے، میری سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، میری سنتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہتے تھے، وہ لوگ ہوں گے اہل سنت والجماعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل سنت کہلایا کرتے تھے، کہ لوگ ہم کو اہل سنت کہا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کا عمل سنت کے مطابق تھا۔ اسی لیے علامہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ فی علوم الروایہ ان کی ایک کتاب ہے، اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضعفاء میں غالباً ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ حدیثیں سنایا کریں گے، حدیثیں بیان کریں گے، ان میں سے کچھ حدیثیں تو ایسی ہوں گی جو کتاب اللہ کے موافق ہوں گی اور میری سنت کے موافق ہوگی، ان کو تو قبول کر لینا، اور کچھ روایتیں ایسی ہوں گی، کچھ حدیثیں ایسی ہوں گی جو قرآن کریم کے خلاف ہوگی اور میری سنت کے خلاف بھی ہوگی،
ان کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث اور سنت دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اگر حدیث اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ نہیں بیان فرماتے کہ وہ حدیث جو سنت کے مخالف ہوگی، جو کتاب اللہ کے مخالف ہوگی، ان کو جو ہے قبول نہ کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حدیث کتاب اللہ کے موافق ہوگی انہی کو ہمیں قبول کرنا ہے، جو حدیث سنت کے موافق ہوگی ہمیں انہی پر عمل کرنا ہے، جو حدیث کتاب اللہ کے موافق نہیں ہوگی ان پر ہمیں ہرگز عمل نہیں کرنا ہے، جو حدیث سنت کے موافق نہیں ہوگی ان پر ہمیں ہرگز عمل نہیں کرنا ہے۔ تبھی اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمارے نام کو بلند کریں گے، اس دنیا میں اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے، تبھی اللہ رب العزت ہم لوگوں کا تمام لوگوں کی نظر میں ایک مقام بنا دیں گے، ایک شان بنا دیں گے، ایک عزت عطا فرمائیں گے، ایک مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے کردار کو بنائیں گے، اللہ ہماری خصوصیات کو بنائیں گے، اللہ رب العزت جو ہے ہر جگہ پر ہم کو چمکائیں گے۔ دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے لوگ ہماری عزت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کی نظر میں ہمارا ایک مقام ہوگا، ہماری ایک شان ہوگی، ہماری ایک بلندی ہوگی اور ہماری ایک رفعت ہوگی، لیکن اس وقت میں ہوگی جب کہ ہم اللہ کے حکام پر عمل کرنے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے اس وقت میں۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یعلا سے، ابن منذر سے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے، ابن ابی حاتم سے اور ابن مردوی سے اور ابو نعیم نے اپنی دلائل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہارے نام کو کیسے بلند کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل میں تو نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے میرے نام کو کیسے بلند کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا نام لیا جائے گا اے محمد میرے نام کے ساتھ میں تیرے نام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کیا فرمایا کہ جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ میں تیرے نام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اذان میں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ میں تیرے نام کا بھی ذکر ہوگا۔ اقامت میں میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ میں تیرے نام کا بھی ذکر ہوگا۔ تکبیر میں میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ میں تیرے نام کا بھی ذکر ہوگا، اور مشرق میں میرے نام کا ذکر ہوگا تو مغرب میں تیرے نام کا بھی ذکر ہوگا، اور قرآن میں جہاں پر میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ میں تیرا نام کا بھی ذکر ہوگا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا فرمایا؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور فرمایا دیکھو کہ آسمانوں پر آپ چلے گئے تو آسمانوں میں میرے نام کے ساتھ میں آپ کے نام کا بھی ذکر ہوا۔ براق پر آپ چلے گئے تو میرے نام کے ساتھ میں آپ کا بھی ذکر ہوا۔ ہر جگہ پر جو ہے نا میرے نام کے ساتھ میں تیرے نام کا بھی ذکر ہوگا، اور جہاں پر آپ جائیں گے آپ کی عزت تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ہے، آپ کا مقام تو سب سے بڑا ہے، آپ کی شان و شوکت تو سب سے بڑی ہے۔ آپ جو ہے نا خاتم نبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، پیغمبروں میں جیسے آپ کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ یاد رکھو اس دنیا میں ہم نے آپ کے درجے کو سب سے بڑا کر دیا، اور آخرت میں بھی جو ہے نا آپ کا درجہ سب سے بڑا ہوگا، آپ کا مقام سب سے بڑا ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
जिस सवारी पर गए अल्लाह ने आपकी वजह से उस सवारी के मकाम को भी बुलंद कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर गए, सिदरतुल मुंतहा के मकाम को भी, रफ़अत को भी, इज्जत को भी, शान को भी अल्लाह ने बढ़ा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ में गए, जिब्राइल के मकाम को भी अल्लाह ने बढ़ा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो मदीना की शान को भी अल्लाह ने बढ़ा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का की शान को अल्लाह ने बढ़ा दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में गए तो कुबा के मकाम को भी अल्लाह ने बढ़ा दिया। कुबा में आकर मस्जिद की बुनियाद डाली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस मस्जिद में जो शख्स 2 रकात नफ़िल पढ़ता है उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। और हदीस पाक मस्जिद में लिखी हुई है, मस्जिद कुबा में, कि जो शख्स मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज पढ़ता है एक मकबूल उम्रे का सवाब उसको मिलता है। अल्लाह ने ये मकाम बना दिया। ये सारे मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए और आपकी वजह से अल्लाह ने ये मकाम आसमानों को अता फरमाया, ज़मीनों को अता फरमाया, पहाड़ों को अता फरमाया, समंदरों को अता फरमाया, इंसानों को अता फरमाया, पैगंबरों को अता फरमाया, सहाबा को अता फरमाया, ताबिईन को अता फरमाया, तबे ताबिईन को अता फरमाया, मुहद्दिसीन को अता फरमाया, मुफस्सिरीन को अल्लाह ने अता फरमाया, कुतुब और मशाइख को अल्लाह ने अता फरमाया, अब्दाल को अल्लाह ने अता फरमाया, उलमा को अता फरमाया। इसलिए तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। किसने बयान फरमाया? अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। याद रखो, हमारा मकाम भी उस वक्त में बढ़ेगा, अल्लाह हमारा जिक्र उस वक्त में बुलंद करेगा, अल्लाह हमारी शान को उस वक्त में बढ़ाएगा जब हम अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाले होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले होंगे। अगर हमने अल्लाह के अहकाम को जिंदा कर दिया, रसूल की सुन्नत पर हमने अमल कर लिया और सुन्नतों को हमने जिंदा कर लिया, सुन्नतों को हमने मजबूती से पकड़ा रहा, तो दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाए, हर जगह पर हमारी इज्जत होगी। लेकिन शर्त क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसीलिए तो इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नक़ल फरमाई। क्या बयान फरमाया? मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु शहीद, कि जो शख्स मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा रहेगा या पकड़ लेगा, मजबूती से अमल करेगा, मेरी उम्मत में फसाद के वक्त में, बस उसके लिए एक शहीद का सवाब होगा। क्या फरमा? एक शहीद का सवाब। शहीद को कितना सवाब मिलता है? शहीद के बदन से खून का कतरा जब गिरता है ना, तो जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। सुन्नत पर मजबूती से जमे रहने वाले की यह शान होती है, लेकिन हमने अपनी शान को बुला दिया है, हमने अपनी मुसलमान होने की हैसियत को बुला दिया है, हमने जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की हैसियत को बुला दिया है, हमने जो है ना अल्लाह के मखलूक होने के नाते से, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में जिस इंसान के बारे में बयान फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात में हमको इंसान बना करके भेजा। इंसान होने की हैसियत से मकाम इंसानियत को हमने बुला दिया है। और आज हमने क्या किया? शरीयत में खिलवाड़ पैदा कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, गालिबन तबरानी की रिवायत है और तबरानी की औसत में और तबरानी शरीफ की सगीर में इस रिवायत को बयान किया गया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं
کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا. جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انك لحب الي من نفسی وانك لحب الي من اہلی ومالی وانك لحب الي من ولدی. اے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ محبوب ہوں. آپ مجھ کو میرے نزدیک میرے اہل سے اور میرے مال سے زیادہ محبوب ہو. آپ مجھ کو میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ محبوب ہو. وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِي فَأَنظُرَ إِلَيْكَ. لیکن جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور میں آپ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھ کو صبر نہیں ہوتا. میں فوراً آپ کے پاس میں آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. میرا دماغ معطر ہو جاتا ہے, میرا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھ کر کے میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں آپ سے آ کر کے ملاقات کر لیتا ہوں, میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. وَإِذَا عَرَفْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ, میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہوں اور میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں. میرے اوپر بھی موت مسلط ہونے والی ہے. لیکن کل قیامت کے دن آپ جنت میں جاؤ گے تو آپ کہاں پر رہو گے؟ رفعت مع النبیین, آپ کا درجہ تو نبیوں کے ساتھ میں ہوگا, آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا. اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو وہاں پر آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا, آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی, وہ مقام مجھ کو نہیں ملے گا. خشیت اللہ اراک, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھنے نہ ملے, آپ کا دیدار مجھ کو نصیب نہ ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبریل علیہ السلام بهذه الآیہ. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام اس آیت کو لے کر کے نازل ہوئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کہ جو شخص اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اللہ نے انعام کن پر فرمایا ہے؟ نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر. اور یہ سب کے سب بہترین رفیق ہیں, بہترین دوست ہیں. تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ سے محبت کرتا ہوگا, اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوگا, رسول کی لائی ہوئی سنتوں پر عمل کرتا ہوگا, شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوگا, تو کل قیامت کے دن اس کو وہ مقام ملے گا, وہ اس درجے میں پہنچے گا جہاں پر انبیاء ہوں گے, جہاں پر صدیقین ہوں گے, جہاں پر شہداء ہوں گے, جہاں پر صالحین ہوں گے, جہاں پر اللہ والے ہوں گے, وہاں پر اس کا مقام ہوگا. اور جو شخص یہاں پر رہ کر کے سنت کے خلاف کام کرے گا, شریعت کی دھجیاں اڑائے گا اور شریعت کے احکام کو اپنے پسے پشت ڈال دے گا اور سنتوں کو مردہ کر دے گا, سنتوں کا جنازہ نکالے گا, یاد رکھنا اللہ اس کا جنازہ اس دنیا میں نکالے گا, اللہ اس دنیا میں اس کا بیڑا غرق کرے گا. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا نا, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو شخص ہمارے اس دین میں نئی بات کو ایجاد کرے وہ شخص مردود ہے. کیا فرمایا؟ مردود ہے. ارباز ابن ساریہ کی روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح, کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حسن بھی ہے. حدیث کے آخر میں بیان فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ میرے بعد میں جو لوگ زندے رہیں گے وہ میری امت میں جو ہے نا بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے, اور ایسے ایسے اختلافات ہوں گے, معمولی چیزوں پر اختلاف ہونے لگیں گے, آپس میں بگاڑ ہوگا,
آپس میں فساد ہوگا، تو اس وقت میں کیا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا. کیا بیان فرمایا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یعنی میری سنت پر عمل کرتے رہنا، میرے صحابہ کی سنتوں پر عمل کرتے رہنا، مضبوطی سے ان کے اوپر جمے رہنا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج پوری دنیا ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، پوری دنیا ہم مسلمانوں کے خاتمے پر لگے ہوئی ہے، مسلمانوں کو تہس نہس کرنے پر لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے اوپر آمادہ ہو چکی ہے، سازشیں ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں نے سنتوں کا جنازہ نکال دیا، شریعت کے احکام کو ہم نے توڑ دیا، شریعت کے احکام کی ہم نے دھجیاں اڑا دی. تو آج اللہ نے ہم کو غیروں کے نظروں میں گرا دیا، اللہ نے آج ہم کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے جھکا دیا، مخلوق کے سامنے ذلیل کر دیا. آسمان والوں کی نظر میں ہم گر گئے، زمین والوں کی نظر میں ہم گر گئے، سمندری مخلوقات کی نظر میں ہم گر گئے، غیروں کی نظر میں ہم گر گئے، ہم اپنے والوں کی نظر میں گر گئے، ہم علماء کی نظر میں گر گئے، ہم عوام کی نظر میں گر گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنتوں کا جنازہ نکال دیا ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے نا تو اللہ کیا کرتے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو جو محمد کے طریقے پر چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، تو اللہ اس کے بھی نام کو بلند کرے گا، اللہ اس کی شان کو بلند کرے گا، اللہ اس کے مقام کو بلند کرے گا، اللہ اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے پیدا کرے گا، لوگ اس کا احترام کرنے والے ہو جائیں گے. لیکن شرط لگا دی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. برادران ملت، معزز سامعین کرام، بہت نازک دور ہے. ہم نے جو ہے نا سنت، جو چیزیں سنت نہیں تھی ان کو سنت سمجھ لیا اور ان پر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور ہم نے کیا کیا؟ میلاد النبی کا جلوس نکالنا شروع کر دیا، اور جلوس میں ہم نے ڈی جے بجانے جو ہے نا شروع کر دی، خرافات کرنا ہم نے شروع کر دیے. نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھڈے منایا جا رہا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے؟ اگر یہ ہمارا طریقہ ہوتا تو صحابہ کرام میں جن صحابی کا سب سے اونچا مقام تھا، سب سے بلند مقام تھا صحابہ کرام میں، وہ کون تھے معلوم ہے نا آپ کو؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے، جن کے صحابی ہونے کی شہادت قرآن دیتا ہے. قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے حضور کا برتھڈے مناتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے برتھڈے مناتے، حضرت عثمان غنی برتھڈے مناتے، حضرت علی مرتضیٰ برتھڈے مناتے، امام بخاری بھی جو ہے نا مناتے. 6 لاکھ حدیثیں جن کو زبان یاد تھی وہ حضور کا برتھڈے مناتے، امام مسلم برتھڈے مناتے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ 6 ہجری سے جو ہے نا شروع ہوا ہے میلاد منانا، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول کا نعوذ باللہ برتھڈے منانا، یہ 6 صدی ہجری سے شروع ہوا ہے. ایک عالم کو جو ہے نا اس وقت کے بادشاہ نے خرید لیا تھا اور 1000 دینار دیے تھے، اور کہا تھا کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس میں ہے نا میلاد کو ثابت کرنے کے لیے اور جلوس کو نکالنے کے لیے، آپ ایسا کرو، سارے ثبوتیں جمع کرو. اس نے کیا کیا؟ قرآن کے کچھ آیات نعوذ باللہ من مانی تفسیریں جو ہے شروع کر دی، کچھ احادیثیں جمع کر دی، کچھ تاریخ کی باتیں جمع کر دی، ایک کتابچہ بنایا، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ میلاد منانا شروع کر دو. اس کے بدلے میں اس کو 1000 دینار دیے گئے. 6 صدی ہجری سے شروع ہوا ہے اور آج تک شروع ہے. یاد رکھو، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم کوئی ناجائز کام کریں گے تو اللہ ہم سے کبھی خوش ہونے والا نہیں، اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کرے گا. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیشہ قائم دائم رہنے والا اور آپ کی سنتوں پر جو ہے عمل کرنے والا، آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔